کیا فطرہ رمضان کے شروع میں دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر کتنا ادا کریں؟ صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے اور کیا کیا چیز دی جا سکتی ہے؟ محمد تسلیم۔ بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ دینے کا حکم۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر شخص پر واجب ہے یا صرف صاحب نصاب پر؟ نیز صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ عام آدمی اور امیر آدمی دونوں کے بارے میں بتا دیں۔ آفتاب صاحب لاہور سے۔ لیکن صدقہ فطر اس پر واجب ہے جس پر قربانی واجب ہے اور جو زکوٰۃ لے نہیں سکتا، یعنی جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ تو بہرحال صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مالدار، ایک متوسط اور ایک غریب۔ مالدار جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو، متوسط جس پہ زکوٰۃ دینا واجب تو نہ ہو لیکن زکوٰۃ وہ لے بھی نہ سکتا ہو، اور غریب اسے کہتے ہیں جو زکوٰۃ لے سکتا ہو۔ تو یہ جو متوسط ہے نا، اس پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن صدقہ فطر اس پہ واجب ہوتا ہے اور قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ متوسط کسے کہتے ہیں؟ یعنی درمیانہ طبقہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کے پاس 5 چیزیں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ 5 چیزیں کون کون سی؟ سونا، چاندی، تجارتی مال۔ تجارتی مال کا مطلب ہوتا ہے وہ سامان جو بیچنے کے لیے خریدا ہو آپ نے، اور چوتھی چیز ہے کیش اماؤنٹ، اور 5ویں چیز ہے وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتا ہو۔ تو کسی کے پاس ایسے 5 چیزوں میں سے 5 یا 4 یا 3 یا کوئی 2 یا کوئی ایک چیز کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، جو میرا خیال ہے آج کل 70-80 ہزار روپے اس کی ویلیو چل رہی ہے، تو پھر ایسے شخص پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ مثال کے طور پر سونا اگر آپ کے پاس ہے تو سمجھ لیں صدقہ، بشرطے کہ قرضہ نہ ہو، ایسا نہ ہو یہ چیزیں ہوں لیکن قرضہ اس سے زیادہ ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ تو لم سم آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے پاس سونا ہوتا ہے، قرضہ بھی نہ ہو اس کے اوپر، پہلے یہ میں بتا دوں، تو سونا ہے جس کے پاس عام طور پر اس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس چاندی ہے ایک وافر مقدار میں 52.5 تولہ یا اس کے قریب اور سونا بھی ہو اس کے ساتھ، تو ابھی آپ پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس کیش اماؤنٹ 70-80 ہزار تک کا پڑا ہوا ہے تو بھی آپ پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان اتنا پڑا ہوا ہے، تجارتی مال پڑا ہوا ہے، تجارتی مال کا مطلب آپ کی دکان ہے، آپ نے بہت سارا سامان ڈالا ہوا ہے بیچنے کے لیے، تو اکثر وہ سامان کی ویلیو 70-80 ہزار تک ہوتی ہے۔ یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہی، جیسے ایک پراپرٹی ہے، پلاٹ ہے، وہ نہ آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے نہ اس پہ گھر بنا ہوا ہے آپ کا، وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، پورے سال استعمال نہیں ہو رہا وہ، تو اس پہ بھی آپ پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو یہ لمسم ایک اندازہ ہے صدقہ فطر کا، اور دینا کس کی طرف سے؟ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، اپنی طرف سے اور نابالغ بچوں کی طرف سے۔ اچھا بھائی، صدقہ فطر دینے کا وقت کیا ہے؟ کیا فطرہ رمضان کے شروع میں دے سکتے ہیں؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ جی بالکل دے سکتے ہیں، عید سے پہلے دینا افضل ہے لیکن رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کتنا ادا کریں؟ صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے اور کیا کیا چیز دی جا سکتی ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ صدقہ فطر گندم میں دینا چاہیں تو 2.25 کلو یا 2.25 کلو، بعض علماء 2.25 کلو کے قائل ہیں، بعض علماء 2.25 کلو کے، تو احتیاط 2.25 میں۔ اور اگر کھجور یا جو یا کشمش دینا چاہیں تو اسی کو ڈبل کر لیں، یعنی جو علماء 2.25 کے قائل ہیں تو 2.25 کو ڈبل کر لیں اگر ان کی رائے پر عمل کرنا ہے، اور جو 2.25 کے قائل ہیں، ہم 2.25 کے قائل ہیں، جامعۃ الرشید کا یہی فتویٰ ہے، تو 2.25 کو ڈبل کر لیں۔ تو اگر گندم سے دینا چاہیں تو 2.25 ہماری رائے کے تحقیق کے مطابق، اور دوسرے دیگر علماء کی تحقیق کے مطابق 2.25، اور اگر کھجور، کشمش یا جو سے دینا چاہیں تو اس کو ڈبل کر لیں، تو یہ ایک صدقہ کہلائے گا، یعنی یہ صدقہ فطر ایک صدقہ اس سے ادا ہو جائے گا۔ آپ کے نابالغ بچے زیادہ ہیں تو ہر ایک کی طرف سے دینا پڑے گا اور اپنی طرف سے بھی۔ اور کیا چیز دی جا سکتی ہے؟ چیزیں تو میں نے یہ بتا دیں، یہ بھی چیزیں دی جا سکتی ہیں گندم وغیرہ، اور اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر گندم نہ دینا چاہیں تو اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک، جو امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کے نزدیک تو یہی دینا پڑے گا، قیمت نہیں دے سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تو بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی پر عمل ہوتا ہے عام طور پر، تو اس لیے آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔
بیرون ملک والے کتنا صدقہ فطر ادا کریں؟ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، مجھے صدقہ فطر کس حساب سے ادا کرنا ہوگا؟ اور پاکستان میں میرے نابالغ بچوں کا کس حساب سے مجھے ادا کرنا ہوگا؟ احسان الحق سعودی عرب سے، ان کا مقصد شاید یہ ہے کہ میں سعودیہ کی گندم کی قیمت لگاؤں گا یا پاکستان کی۔ تو دیکھیں، آپ چونکہ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو سعودیہ میں جو گندم کی ویلیو ہے یا جو کی یا کھجور کی، تو آپ کو وہاں کی ویلیو کے حساب سے صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ آپ دینا چاہیں تو آپ پاکستان میں بھی دے سکتے ہیں، اور دینا چاہیں تو آپ سعودی میں بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی غریب کو آپ دے دیں۔ اور کتنا دینا پڑے گا آپ کو اپنی طرف سے اور اپنے تمام نابالغ بچوں کی طرف سے دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ و صدقے میں پہلا حق کس کا ہے؟ میری زکوٰۃ اور صدقے پر پہلا حق کس کا ہے، اور اس کے بعد پھر کس کا، پھر کس کا، پھر کس کا؟ ناہید صاحبہ لندن سے۔ دیکھیں، اگر آپ کے خاندان میں قریبی رشتہ داروں میں کوئی واقعی مستحق ہے، کوئی واقعی غریب ہے، تو سب سے پہلا حق اس کا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی مساکین ہیں، دینی مدارس ہیں، جو بھی اللہ کے لیے یعنی دین کا کام جو مدرسے خاص طور پر کر رہے ہیں، علم کی اشاعت، کیونکہ اگر سب رشتہ داروں میں ہی دے دیں گے سب لوگ تو پھر یہ دینی مدارس کیسے چلیں گے، خیر کے کام کیسے ہوں گے؟ تو اگر قریبی رشتہ دار میں کوئی مستحق ہے تو سب سے پہلا حق تو بہرحال اسی کا ہے۔ اس کے بعد پھر بہت سارے مصارف ہیں، تو اللہ اگر زیادہ صدقے کی توفیق دے رہے تو رشتہ داروں کے بعد پھر دیگر جگہوں پہ بھی تقسیم کرنا چاہیے۔ روزے میں غسل کا کیا طریقہ ہے؟ روزے کی حالت میں غسل واجب ہو تو غسل کس طرح کیا جائے؟ کیا افطار کے بعد دوبارہ غسل کرنا پڑے گا؟ عثمان صاحب کراچی سے۔ دیکھیں، روزے میں غسل فرض ہو تو وہی طریقہ ہے جو نارملی ہے، بس ایک کام کرنا ہے کہ روزے میں غرارہ نہیں کرنا، جو حلق میں پانی ڈال کے غرارے کرتے ہیں نا، وہ نہیں کرنا آپ نے۔ منہ بھر کے قلی کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے نرم حصے تک، بہت زیادہ کھینچنا نہیں ہے اس پانی کو، تو غسل ادا ہو جائے گا اور افطار کے بعد دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتکاف میں نہانے کا حکم۔